کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو مدینہ کا جو کی ریاست تھی وہ ایک اسلامک اسٹیٹ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا کہ اس کو قائم کریں اور اس کے علاوہ یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ میری انڈرسٹینڈنگ کریکٹ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بالکل واجب نہیں تھا، وہ تو ہو گئی. یعنی اللہ کے پیغمبر نے اپنی دعوت پیش کی جیسے سب پیغمبر کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ مکے میں 13 سال تک کسی نے سن کر نہیں دیا، صرف چند نوجوان تھے جو مسلمان ہوئے. یہ جو بعد کے بڑے بزرگ ہیں ہمارے، یہ جب مسلمان ہوئے تو یہ نوجوان لوگ تھے. یعنی جو لیڈرشپ ہے قریش کی، ان میں سے کوئی نہیں مانا. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑی لیڈرشپ نے بالکل انکار کر دیا. یہ جو آپ حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، یہ سب نوجوان ہیں. کوئی 27 سال، کوئی 28 سال، کوئی 22 سال. سب سے بڑی عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، وہ 38 سال کے تھے. تو یہ نوجوان لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے. کوئی 235-36 کے قریب لوگ تھے. تو ان میں سے سب کے سب یا تو غلام ہیں، یا کمزور لوگ ہیں، یا چھوٹے قبیلوں کے ہیں، یا پھر اسی طرح نوجوان ہیں کہ جن کا وہ اثر و رسوخ نہیں ہوتا سوسائٹی میں. یہ لوگ ایمان لائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام پہنچاتے رہے. اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ پھر دوسرے جو لوگ ہیں ان کے سامنے اس دعوت کو رکھ دیں تاکہ فیصلہ ہو جائے اس دنیا میں جو ہونا ہے. تو جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے مختلف قبیلوں کے، آپ نے 3 سال تک ان قبیلوں کے لوگوں کے پاس جا کر اپنا پیغام پہنچایا. انہوں نے بھی سن کر نہیں دیا، مان کر نہیں دیا، کسی نے بھی نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ یثرب سے اوس اور خزرج کے قبائل کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ کی یہ دعوت قبول کر لی. جا کر انہوں نے اپنے قبیلے کے سرداروں کے سامنے یہ دعوت پیش کی. تو حیرت انگیز نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں تو 13 سال کی جد و جہد میں صرف چند نوجوان یا غلام یا کمزور لوگ ایمان لائے تھے، وہاں سردار ایمان لے آئے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا اقتدار بالکل اسی طرح منتقل ہو گیا جیسے حضرت یوسف کو جیل میں بیٹھے بیٹھے منتقل ہو گیا تھا. تو اس لیے کوئی آپ نے کام نہیں کیا. جب منتقل ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب آپ کو باپ بننے کا اللہ تعالیٰ شرف عطا فرمائے تو باپ کے لیے دین کے احکام پر عمل کیجیے. جب آپ کاروبار کرنے کے لیے دکان کھول کے بیٹھ جائیں تو کاروبار سے متعلق دین کے احکام پر عمل کیجیے. جب آپ حکمران بن جائیں تو حکومت اور سیاست کے بارے میں اللہ کے احکام پر عمل کیجیے. تو اس وجہ سے یہ خیال بالکل غلط ہے. خدا کے پیغمبر دائی ہوتے ہیں، داعین اللہ مبشرم و نذیرہ، یعنی وہ اللہ کی طرف بلانے والے، بشارت دینے والے، انذار کرنے والے ہوتے ہیں. وہ حکومتیں قائم کرنے نہیں آتے. اگر ان کو مل جائے تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو چلاتے ہیں. صحیح تعبیر یہ ہے. تو مدینہ میں آپ نے کوئی سیاسی جماعت بنا کے الیکشن نہیں لڑے تھے، نہ اس پر حملہ کیا تھا. دعوت دی تھی، اللہ کا پیغام پہنچایا تھا. اس کے نتیجے میں رؤسائے قبائل، قبیلوں کے سردار اوس اور خزرج، 2 بڑے قبیلے تھے وہاں، وہ ایمان لے. اس کے بعد اللہ کا وہ قانون جاری ہو گیا جس کا میں نے ابھی ابتدا میں ذکر کیا ہے کہ اب جب آپ کے پاس حکومت آ گئی ہے تو اب میں آپ کی قوم کے منکروں کو جو سزا دوں گا وہ سزا آپ لوگوں کی تلواروں کے ذریعے سے دی جائے گی، آسمان سے عذاب نہیں آئے گا. ساری غلط فہمی اسی سے پیدا ہوئی.